السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عجیب معجزہ ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے جیسے زمان پارک کا محاصرہ کیا تو ایک تیز آندھی چل پڑی۔ لائٹ کا بھی بیچ میں یہ افواہیں آئیں کہ لائٹ چلی گئی ہے، لیکن جب ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لائٹ نہیں چلی گئی، بلکہ جو آندھی تھی اس نے اتنا اندھیرا کر دیا تو جو گرفتار کرنے والے آئے تھے ان کو اپنی جان کی لالے پڑ گئے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل جس وقت بھی آ رہی ہیں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہنچ چکا ہے۔ اس نے بھی پورے گھر کا وزٹ کیا۔ ہر طرح کا جو لوکل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان سب کو وزٹ کروایا گیا پورے گھر کا کہ آپ آ کر دیکھیں، لائیو چلے وہ تمام مناظر کے اس گھر کے اندر کون سے 40 دہشت گرد چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی تک بدستور محاصرہ جو ہے وہ جاری ہے زمان پارک کا۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہوا۔ انٹرسٹنگ اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو ایک بینچ مارک ایک کلیہ بتایا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا وہ رہنما جو آپ یہ دیکھیں کہ رہا ہو رہا ہے جیل سے، اور رہائی کے فوری بعد اگر وہیں پہ اگلی پولیس، اگلے تھانے کی پولیس وہاں پہنچی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، ابھی تک وہ اس سٹرگل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آج 2 دفعہ ریپیٹ ہوا۔ ایک تو ملیکہ بخاری صاحبہ کے معاملے میں، جیسے ہی وہ جیل سے رہا ہو کر باہر نکلی تو پنجاب پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی اور ان کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اور پھر ایگزیکٹلی جو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے تک ہو رہا تھا، یا وہ وہاں اپنے گھر کے اندر تھی، وہاں ان کے گھر کے سامنے پنجاب پولیس پہنچی، پوری اس کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد جو ان کے وکلا تھے انہوں نے ان سے بات چیت کی، ان کو دکھایا کہ کلیئر کٹ حکم ہے عدالت کا، ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑا شور مچایا ان کی بیٹی نے، لیکن ان کو بھی لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اور ان کا ایک ٹویٹ تھا ان کی بیٹی کا کہ میری ماں کو دوبارہ لے گئے، تو اس سے مجھے بڑا عجیب سا بھی لگا، حالانکہ آج دن کو ہی وہ باہر آئی تھی، ان کو بھی لے کر چلے گئے۔ فواد چودھری صاحب ابھی تک خاموش ہیں، لیکن اب یہ سلسلہ چل پڑے اور یہ سلسلہ ابھی کچھ دن مزید چلے گا، یہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ واپس آتے ہیں زمان پارک کے اوپر۔ زمان پارک میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ایک تو عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ بھی بدستور وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج جو اس آپریشن کی جو حکمت عملی ہے، جو آج کے دن کی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اچانک ہوا، آج دن کو ہی جو نیب کی ٹیم تھی اس نے کل عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو طلب کر رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے جو نوٹسز تھے ان کی تعمیل کروائی، وہ وصول کروائے وہاں پہ۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے جتنے بھی راستے زمان پارک کو جاتے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا، اور اچانک سے یہ سب آل آف سڈن ایسا ہوا کہ وہ تمام راستے جب بند ہوئے، ظاہر ہے اب کچھ کارکن جو ہے وہ وہاں پہنچ پائے، لیکن جو کارکن تھے وہ اس طرح سے نہیں پہنچ سکے۔ اور یہ خوف بھی آج بڑا کام کر رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اب جو بھی نظر آئے گا ہم نے حکم دے دیا پولیس کو اور اس کو ہم گولی مار دیں گے۔ تو اس کے بعد شاید تھوڑا بہت فرق آیا ہوگا، ظاہر ہے ایکٹیویٹی کے اندر فرق آیا ہوگا، جو جس طرح سے رپورٹ ہوا کہ کارکن اس طرح سے وہاں نہیں پہنچ سکے، انٹرنیٹ بھی بیچ میں اطلاعات آئیں کہ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک زبردست کام ہوا میرے خیال میں وہ یہ تھا کہ جو تحریک انصاف کی جو لوگ تھے انہوں نے لوکل میڈیا کو بھی، ڈیجیٹل میڈیا کو بھی، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں بلا لیا۔ اور اس سے بھی زبردست بات یہ ہوئی کہ ان کو پورے گھر کا جو ہے وہ زمان پارک میں جو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے اس پوری رہائش گاہ کا وزٹ کروایا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ یہاں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور تمام ان وکلا کی موجودگی میں تمام میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، لوکل میڈیا میں نے، وہ تمام گھر کے جو جتنے بھی مناظر تھے ان کو دکھایا کہ یہاں آپ آ کر چیک کریں کہ کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کا ایک پہلو ہے، اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت اتنی بےتاب کیوں ہوئی پڑی ہوئی ہے؟ تو اس سے ایک چیز تو یہ آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ اگر ابھی تک جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں وہ پراپر بحال نہیں ہو سکی ابھی تک، اور اگر ابھی تک جو نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے حکومت اس کو وہ نہیں ملے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو خطرہ ہے، جو خدشہ ہے، وہ بدستور قائم ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ ایک تو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، حکومتی ذرائع جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی صورت بھی مذاکرات کی میز تک نہیں پہنچنے دینا۔ چونکہ عمران خان نے جو آج سپیچ کی تھی، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اس سپیچ کے بعد
حکومت کو بڑا غصہ آیا کہ عمران خان جو ہے وہ اس سپیچ سے فوج کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، جو کہ آج عمران خان کی جو تقریر تھی وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ تقریر تھی. اس میں برف پگھلنے کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک بریدنگ سپیس کی بات ہو رہی ہے. اس میں عمران خان نے اپنا موقف لیا کہ بھائی وہ فوج دشمن نہیں ہے، اور یہ جو ایک تاثر قائم کر لیا ہے پی ڈی ایم نے، حکومت نے، نون لیگ نے کہ عمران خان فوج دشمن ہے اور اس کا وہ فائدہ لے رہے ہیں، تو اس تاثر کو زائل کیا آج عمران خان نے. تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس تقریر کے بعد چیزیں، چونکہ ظاہر ہے ان کو پتا تھا عمران خان جو ہے وہ اس طرح کی تقریر کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ کہ اس تقریر کے دوران ہی چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. اس تقریر کے دوران ہی چیزیں باہر جو پولیس تھی وہ پہنچنا شروع ہو گئی تھی. ظاہر ہے اب یہ حکومت کو رپورٹ مل گئی یا کیا ہوا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کوئی اس طرح کی تقریر کرنے جا رہے ہیں، یا ان کا کوئی اس طرح کا ذہن بن گیا ہوا، یا ان کی کسی سے اس طرح کی بات ہوئی ہے، یا تقریر ان کی ریکارڈ ہو چکی ہے. جو بھی تھا، اس کے بعد یہ جو تقریر تھی یہ حکومت کو کسی صورت بھی سمجھ نہیں آئے گی، نہ پسند آئے گی. اس کے بعد انہوں نے یہ ٹیک کرنے کا فیصلہ کیا. جو بھی ہو، وجہ یہ ہو یا وجہ کوئی اور ہو، اس سے ٹیک سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابھی رات کسی ٹائم بھی عمران خان کے گھر کے اوپر ریڈ کر دیا جائے، اور اس ریڈ کی صورت میں پھر کچھ بھی اس گھر سے آپ برآمد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو پھر اس میں سے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی صورتحال سامنے آ سکتی ہے. لیکن اس وقت تک جو تمام علاقے، جو راستے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا پوری طرح سے، اور وہاں جو نقل و حرکت ہے وہ عام لوگوں کی وہ بالکل بھی نہیں ہو رہی. پولیس وہاں پہ موجود ہے، ناکے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگلے کچھ دن بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں اس تناظر میں کہ کچھ دوست ممالک پاکستان کے اندر اپنے جو معاملات ہیں، پاکستان کے معاملات ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے آج یہ بات کی کہ جیسے سعودی عرب کے یہاں آئے ہوئے ایک اہم عہدیدار. تو اس پہ جو میرا انپٹ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس لیول کے لوگ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. اس خوش فہمی کا شکار نہ ہوں آپ لوگ. عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی ہے یہ دو ہی ممالک ٹھیک کر سکتے ہیں اس وقت. ایک یا تو یہ چائنا ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا یہ سعودی عرب ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور سعودی عرب کی بھی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، ایم بی ایس خود، بس اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ کر سکتا ہے. طیب اردگان وہ اپنے معاملات میں بزی ہے، اور چائنا یہ بات کر سکتا ہے. تو ان دونوں ممالک کے حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو خبر میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کر سکیں کہ کوئی جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اس وقت کم از کم مجھے کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. چائنا کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے. چائنا کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ بڑی کوورٹ ہوتی ہے اور بڑے طریقے سے ہوتی ہے. چائنا کبھی بھی پورا دروازہ بند نہیں کرتا، نہ وہ کسی ایک کو چوز کرتا ہے. اس کی جو فورن پالیسی ہے وہ بڑی کوورٹ ہے اور بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اور اسی طرح سعودی عرب ہے. اب جو بات سعودی عرب کرے گا ظاہر ہے وہ چائنا کے بیاف پہ کرے گا، اور اس وقت جو کچھ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے اس میں چائنا کا کمپلیٹ ہاتھ ہے، اور پوری طرح سے چائنا انوالو. اور اب تقریباً جو سعودی عرب ہے وہ چائنا کے کیمپ میں شفٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو حالات ہیں اب پاکستان کے اندر، تو ظاہر ہے اس میں کوئی پاکستان کے اندر سے ہی اٹھے گا. جیسے کل مذاکرات کی خبریں آئی تھیں، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کل کے مذاکرات ہوئے، آج کی عمران خان کی تقریر جو تھی اسی لیے ایک بہتر تقریر تھی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.